بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سنا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بصرہ کے کسی بڑے آدمی کی لونڈی تھی۔ اب سارا دن اس کی خدمت میں بسر کرتی، اور جب رات کی تاریکی پھیل جاتی اور آپ کا آقا خواب و خرگوش کے مزے لوٹنے لگتا تو آپ ایک دوسرے گھر میں تشریف لے جاتی اور پھر صبح تک مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہتی۔ ایک عرصہ تک اس طرح ہوتا رہا کہ آپ دن بھر روزہ رکھتی اور شب بھر عبادت میں مشغول رہتی، اور ایک رات آپ کا آقا نیند سے بیدار ہوا تو اس نے آپ کو موجود نہ پا کر آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے اس نے اس گھر میں سے بھی آپ کی آواز سنی جس میں آپ عبادت میں مشغول تھی۔ وہ گھر کے قریب ہوا اور اندر دیکھا تو آپ رب قدوس کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھیں، اور اس کے سامنے عرض کنا تھی: مالک الملک، تو جانتا ہے کہ میں تیرے حکم کی پابند ہوں، تیری ذکر میں کوشاں ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ ایک لمحے کے لیے بھی تیرا ذکر اور تیری فرما برداری ترک کروں، لیکن کیا کروں؟ تو نے مجھے اپنے مالک کی نوکری کا پابند کر دیا ہے اور مجھے مخلوق کا غلام بنا دیا ہے۔ دن بھر میں مخلوق کی خدمت کرتی ہوں اور رات کے وقت تیری خدمت کرتی ہوں۔ اے مالک دو جہاں، اگر دن کے وقت مجھے مخلوق کی خدمت نہ کرنا ہوتی تو میں دن میں رات تیری ہی خدمت میں لگی رہتی۔ جب آپ کے آقا نے آپ کی یہ مناجات سنی تو اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا، حتیٰ کہ وہ لرزہ براندام ہوا۔ پھر وہ اپنے گھر واپس لوٹ گیا، اور جب رات کی کالی دیوی نے اپنی زلفیں سمیٹ کر جہاں کو اپنے بہر سے آزاد کیا اور صبح کا اجالا کائنات کے چہرے پر چپکنے لگا تو آپ کے آقا نے آپ کو بلا لیا اور جو کچھ رات کو دیکھا سنا تھا وہ آپ کو بتایا، اور کہنے لگا: میں آپ کو راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے، میں یہ آزادی قبول کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری دی ہوئی اس آزادی کو قبول فرمائے اور اپنی رضامندی سے تمہیں اس کا ثواب ملے۔ فرمایا: اب تم مجھے اجازت دے کہ میں جہاں چاہوں چلی جاؤں۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، آپ جہاں جانا چاہے چلے جائیں۔ اس طرح اس سے اجازت ملنے پر آپ شہر سے باہر ایک پرانے سی گھر میں آ گئی اور پھر 60 سال تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ آپ ایک دن میں 500 رکعت نفل پڑھتی اور فرمایا کرتی تھی، اور لوگوں نے آپ سے پوچھا: آپ تو تھکاوٹ اور مشقت کیوں برداشت کرتی ہیں؟ آپ فرمانے لگی: میں یہ اور مشقت اور تھکاوٹ اس لیے برداشت کرتی ہوں تاکہ قیامت کے دن میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے درمیان رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، اور جب میرا نامہ اعمال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے تو باقی انبیاء یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لونڈی اور ایک کنیز نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اتنی محنت اور مشقت سے کام لیا ہے تو پھر آپ کی امت کی آزاد متقیوں کی عبادت اور ریاضت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بار آپ بیت اللہ تعالیٰ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس پر آپ نے اپنا ساز و سامان اور زاد راہ لادا ہوا تھا۔ جنگل میں سے گزرتے ہوئے اچانک آپ کا گدھا مر گیا۔ قافلے والوں نے دیکھا تو آپ کا ساز و سامان لادنے کے لیے انہوں نے اپنی سواریاں پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا: مجھے تمہاری سواریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ جاؤ اور مجھے یہیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جس ذات نے مجھے اپنی اطاعت میں نکالا ہے وہ مجھے منزل مقصود تک بھی ضرور پہنچائے گا۔ لہٰذا قافلے والے بعدن خاصہ آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کی اور عرض کی: اے مالک ملک، اے محتاجوں کے مددگار، تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے، مگر میرا گدھا اس جنگل میں مر گیا ہے اور وہ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ میں تن و تنہا اپنے قافلے سے بچھڑ کر یہاں رہ گئی ہوں، لیکن میری امید تجھ سے نہیں ٹوٹی۔ اے رحم فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما۔ جو نہیں آپ نے اپنی دعا مکمل کی،
گدھے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اپنا سامان اور زیادہ رہا اس گدھے پر لادا اور قافلے سے پہلے ہی اپنی منزل پر جا پہنچی۔ جس آدمی نے یہ حکایت بیان کی ہے وہ کہتا ہے کہ اس واقعے کے کافی عرصے بعد میں نے اس گدھے کو بازار میں بکتے ہوئے دیکھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح مزید خوبصورت واقعہ سننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجیے۔